بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقیناً کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے یا کسی نہ کسی ایسے بندے کو جانتے ہوں گے کہ جو بظاہر زیادہ چمک دمک اس کے اندر نہیں ہے، ظاہری چمک دمک اس کے اندر نہیں ہے، اور جیسے دولت جو چمک دمک لے کر آتی ہے، یا پھر ایک انسان کے جو ویسے اپنے آپ کو ہر وقت چمکاتا رہتا ہے، اچھا نظر آنے کی، اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے بھی نہیں ہے۔ اور آپ سے عمر میں بھی بہت بڑا ہے، گویا عمر کے اعتبار سے بھی آپ کی دلچسپی اس میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی ایسے افراد کے ساتھ اگر کہیں انٹریکشن ہو جائے، اگر کہیں ملاقات ہو جائے، اگر کہیں ایسے بندے کی بات سننے کا موقع ملے تو آپ پھر اس انسان کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس انسان سے وقتاً فوقتاً انٹریکشن ہوتا رہے، وقتاً فوقتاً اس سے بات کرنے کا موقع مجھے ملتا رہے، اس کی بات سننے کا، اس سے بات کہنے کا مجھے موقع ملتا رہے۔ اب ایسے افراد کے اندر، ایسے افراد میں آخر کون سی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو بات ان کو ہمارے لیے اٹریکٹیو بناتی ہے، دیگر افراد کے لیے اٹریکٹیو بناتی ہے، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر نہ دولت کی کشش، نہ ان کا ہینڈسم ہونا، نہ ان کا بہت ہی زیادہ ظاہری اعتبار سے چمک دمک کا رہنا، ایسی کوئی بات بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم ان کی طرف، یا کوئی انسان ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہو، ایسے انسان کے اندر آخر کون سی بات؟ اور یقیناً یہ جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، یہ جو ان کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ جو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہو کر، جب ہماری زیادہ عمر ہو جائے تو ہم بھی اسی طرح کے انسان جو ہیں وہ ہم بن جائیں، اسی طرح کے انسان ہم بن جائیں۔ تو بھائی اس کے لیے میں آج آپ سے عرض کروں کہ ان کے اندر جو وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ لوگوں کے لیے میگنٹ کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ لوگوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ مقناطیسی شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں، ایک تو وہ لوگ بہرحال مخلص لوگ ہوتے ہیں، دے آر سنسیئر پیپل، مطلب وہ مفاد پرست نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا کے آپ کو پیچھے دھکیل کے خود آگے جانا چاہتے ہوں، ایسی بات ان کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ وہ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو ایکسپلائٹ اور مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز یو، دے آر آنیسٹ پیپل، فیئر سوچ کے مالک، دیانت دارانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ پہلی بات، کیوں میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف اٹریکٹ تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ انسان بہت ہی سیلفش انسان ہے، یہ انسان بہت ہی مفاد پرست انسان ہے، اور جس وقت آپ کے بات یہ ذہن میں آتی ہے، یا جس وقت بھی آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، آپ اسی وقت اس انسان سے آپ دوری اختیار کر جاتے ہیں، اس انسان کے لیے آپ کے دلوں کے اندر احترام اور محبت کے جذبات نہیں رہتے، آپ ایسے انسان کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات نہیں رکھتے، احترام کے جذبات اگر بن بھی گئے ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں، گون۔
یہ پہلی صفت ہے کہ ان کا سنسیئر ہونا، مفاد پرست نہ ہونا، مطلب پرست نہ ہونا، اور یہ بات ہے۔ اب بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا، بعض لوگ تو اس کے بغیر بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا مفاد بھی کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ ان کا مطلب بھی کوئی نہیں، کوئی بینیفٹ ان کو نہیں ہو رہا ہوتا، مگر وہ اپنے اندر موجود جو نیگیٹو انرجی ہے، ان کے اپنے اندر موجود جو نیگیٹو انرجی ہے، اس نیگیٹو انرجی کو وہ جیلسی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کسی اور صورت میں نیگیٹو سوچ کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جیلسی بھی تو نیگیٹو سوچ ہی ہے۔ بہرحال یہ بعض لوگ تو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، لیکن بعض دیگر ایسے احمق لوگ ہوتے ہیں کہ ذاتی نقصان فائدہ نہ بھی، ذاتی فائدے کے لیے بعض نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کو ڈیمیج کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض اتنے احمق ہوتے ہیں ذاتی فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا پھر بھی لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے شر سے، ان دونوں طرح کے لوگوں کے شر سے انسان کو اللہ ہمیں بچائے۔ اچھا، یہ دونوں چیزوں سے وہ خالی ہوتے ہیں، ایسا انسان کہ جو مقناطیسی شخصیت کا مالک ہے۔ ایک بات، پہلی بات میں نے آپ سے عرض کر دی، اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کروں کہ ان کے اندر کہہ لیں کہ خوبصورت آئیڈیاز کے مالک ہوتے ہیں۔ دے آر پیپل آف بیوٹیفل آئیڈیاز۔ ان کے اندر، ان کے ذہن کے اندر، ان کی جو ذہن کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے، ان کے ذہن کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی زرخیز ذہنی زمین کی وجہ سے ان کے پاس بیوٹیفل تھاٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس بیوٹیفل آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بیوٹیفل آئیڈیاز ہوتے ہیں بلکہ وہ انہی بیوٹیفل آئیڈیاز کی کمیونیکیشن کے اندر بھی ان خوبصورت نظریات اور سوچ کی جو ایک کہہ لیں کہ ترسیل جو ہے وہ دوسرے انسان تک پہنچانے اور سمجھانے کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس سے بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں، یا یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی بغیر سیکھے ان کے لیے ایک انعام ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی، اب تیسری بات آپ سے عرض کروں۔ اب یہ دونوں باتیں، خاص کر یہ جو میں نے بعد میں جو بات آپ سے عرض کی ہے، یہ بات انسان کے اندر آتی کیسے ہے؟ ایک انسان بالآخر مقناطیسی شخصیت کا مالک ہوتا کیوں ہے؟ ایک انسان کے جو ہمیشہ لرننگ کی جو ہے کہہ لیں کہ کام، ایک انسان جو سیکھنے کا عمل ہے، جو ایک انسان اس کو کسی خاص عمر سے منسلک نہیں کرتا۔ ایک تو وہ بہرحال عمر ہوتی ہے کہ جو فل ٹائم سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، جس دوران انسان کو کوئی کام، کوئی روزگار کا تقاضا اس سے نہیں کیا جاتا، اس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ بھئی دس از پیورلی دا ٹائم فار یور لرننگ۔ آپ وہ والدین اس سے کوئی خاص کام بھی نہیں کرواتے، اور پلس یہ کہ اس کو پیسے بھی مہیا کرتے ہیں، اس کو رہنمائی بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی فل ٹائم لرننگ۔ اور ایک فل ٹائم لرننگ کا بہرحال ایک وقت ہوتا ہے، اور ایک انسان کا بچپن ہوتا ہے، ایک انسان کی نوجوانی ہوتی ہے، لیکن اب ایک وقت آتا ہے کہ جب بچپن گزر گیا، جب نوجوانی گزر گئی، اب کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس فل ٹائم لرننگ کو پارٹ ٹائم لرننگ تک لے آتے ہیں، مگر یہ لرننگ کا جو پروسیس ہے یہ اس کو ختم نہیں کرتے، اور یہ جو لرننگ کے پروسیس کا ختم نہ ہونا ہے، یہ ان انسانوں کے لیے ایک تو کتاب ہوتی ہے کہ جس کتاب کو آپ کھولتے ہیں، اور خوبصورت کتاب ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں، آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آپ مصنف کے لیے بھی اچھی کہہ لیں کہ وہ کرتے ہیں، اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ یہ خود جو ہے بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، یہ خود بہت بڑی کتاب ہوتے ہیں، یہ لوگ خود بہت بڑی کتاب ہوتے ہیں۔ اب ان کی کہہ لیں کہ ان کے اندر جو میں عرض کر رہا تھا، جو سیکھنے کا جو عمل ہے، یہ سیکھنے کا عمل یہ مسلسل جاری رہتا ہے، یہ کسی عمر کے حصے میں اس کو ڈسکنٹینیو نہیں ہونے دیتے۔ یہ سیکھنے کا عمل
اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ اس کے ساتھ مسلسل 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 منسلک رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی بن جاتی ہے، ایک ایسی زندگی بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے قریب آنا چاہتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق و مالک جو ہے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کام جو ہے کہ ہمارے لیے بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ بات صرف وہی ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ باتیں ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس لائق ہو جائیں گے، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر وہ صفات اور وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ جو ایک مقناطیسی شخصیت کے اندر ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کو سنتا ہے وہ سننا چاہتا ہے، جو لوگ ان سے ملتا ہے وہ ان سے رابطے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔